اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ آگے اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی، لیکن گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور ملازمت کی تلاش میں بھٹکنے لگی۔ لیکن اس دور میں جہاں اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی در بدر پھر رہے تھے، مجھ میٹرک پاس کو کون پوچھتا۔ ایک دن اخبار میں اشتہار دیکھا جو ایک یتیم خانے والوں نے دیا تھا۔ ان کو ایک عدد ملازمہ کی ضرورت تھی جس کا کام بچوں کو سنبھالنا، نہلانا اور ان کے ڈائپر تبدیل کرنا تھا۔ تنخواہ معقول اور ڈیوٹی بھی 8 گھنٹے کی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ نہ ہونے سے تو کافی بہتر ہے کہ میں یہاں پر قسمت آزما لوں۔ اگلی صبح میں تیار ہوئی اور ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ انٹرویو کے بعد انہوں نے مجھے ملازمت دینے کی حامی بھر لی اور اگلے دن سے ہی کام پر بلا لیا۔ شاید ان کو انتہائی ضرورت تھی۔ اگلے دن سے میں کام پر جانا شروع ہو گئی، چھوٹے بچوں کو سنبھالتے اور ان کے کام کرتے کرتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تھوڑے دن گزرے تو میں نے ایک بات نوٹ کرنا شروع کی کہ عام طور پر جب کسی بچے کو بھوک لگتی یا اس کا ڈائپر تبدیل کرنا ہوتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور جب تک ان کی ضرورت پوری نہ ہو جائے وہ خاموش ہی نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ جب کسی بچے کا ڈائپر بدلنے کا وقت ہوتا تو وہ بالکل خاموش لیٹا رہتا، اور جب ان کو کھانے کی طلب ہوتی تو بھی وہ رونے کی بجائے خاموش رہتے۔ یہ بات میرے لیے بالکل نئی اور حیران کن تھی۔ میں نے یتیم خانے کے انچارج سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب عادت ڈالنے کی بات ہوتی ہے۔ گھروں میں بچے جب روتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کی ماں، باپ اور گھر کے دیگر افراد سر پر ہوتے ہیں۔ بچے کو روتا دیکھ کر سب بھاگے آتے ہیں اور اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو بچے کو معلوم ہو جاتا ہے رونے سے اس کی ہر بات مان لی جائے گی، اسی لیے وہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پر رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ یہاں یتیم خانوں میں معاملہ مختلف ہے۔ یہاں پر شروع میں بچے جب روتے ہیں تو عملہ کم ہونے کی وجہ سے بچوں پر توجہ نہیں دی جاتی، اور نہ گھر والا ماحول ہوتا ہے کہ رونے پر ان کی ماں ان کو سنبھالتی ہے۔ اس لیے وہ رو رو کر خود ہی چپ ہو جاتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے وہ رونا ہی بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یتیم خانے کے انچارج سے یہ باتیں جان کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں سوچنے لگی کہ والدین بچوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں، جو ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کرتے ہیں اور ہر دکھ سکھ میں ان کا مسیحا بنتے ہیں۔ لیکن جب یہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو والدین کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ خدا کرے کوئی بچہ یتیم خانے میں نہ جائے اور سب بچوں کو ان کے والدین کا پیار ضرور ملے۔ اس دن کے بعد میں نے بچوں کو زیادہ محبت اور نگرانی سے سنبھالنا شروع کر دیا۔